تو کہتے تھے سب لوگ ڈاکٹر صاحب ہم امریکہ کی باتیں کرتے ہیں یہ پاکستان ہے یہاں پہ نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سب کچھ ممکن ہے اینڈ آئی تھنک اگر آپ کی نیت ہو کمٹمنٹ ہو اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ سب چیزیں کر سکتے ہیں. اور اسی چیز کو جب ہم نے نیشنل ریفارمز کیے وہ انفارچونیٹلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. اگر 2002 میں امپلیمنٹ ہوئے تو شاید زلزلے میں آدھے لوگ بچ جاتے ہیں. اور اس میں ہماری کوشش یہی تھی کہ جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کو ہم ایکٹیویٹ کریں. تو 10 سال ہم نے اسی پہ کوشش کی کہ موجودہ سول ڈیفینس کا نظام کو بہتر کر دیں, فائر سروسز امپروو کر دیں اور این جی او کی ہماری جو ایمبولینس سروسز ہیں ان کو امپروو کر دیں. ہر ادارے کی جا کے منتیں کی ہم نے ان کو سسٹم, ہم نے کہا جی کرنے والے بنو انشاءاللہ. اور جب آپ کر رہے ہو تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. جب آپ کسی کام کو شروع تو کریں, جب کسی نے نہیں کیا تو پھر ہماری مجبوری تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک ہمیں ماڈل اور پائلٹ پروجیکٹ آپ لاہور میں اسٹیبلش کر کے دکھا دیں. اور تو جب ہم نے اس کو شروع کیا 2004 میں تو مجھے یاد ہے ہم نے 14 ایمبولینسز کے ساتھ لاہور جیسا شہر جو کہ 80 لاکھ آبادی کا شہر ہے اس میں ہم نے 7 منٹ کا اپنا رسپانس ٹائم برقرار رکھا. اور اس سے ایک ایسا سسٹم شروع کیا جس کی باقاعدہ تھرڈ پارٹی ایویلویشن ہوئی اور اس کی ایکسپینشن کو اپروو کیا گیا. اور انہوں نے کہا جی کہ اس کو تمام پنجاب کے دوسرے ضلعوں میں بھی پھیلنا چاہیے. صحیح. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا 1122 اس کا یہ کن ایریاز پہ کام کرتا ہے, اسپیسیفک آپ کے کیا ایریاز؟ اس میں ہم نے انیشلی جو ہے ایمرجنسی ایمبولینس سروس کے طور پہ شروع کیا تھا, لیکن جب ہم موقع پہ جاتے تھے ان کو کوئی نکالنے والا نظام نہیں تھا, کوئی ریسکیو کا نظام نہیں تھا. اور پھر جب زلزلہ آیا اس میں آپ نے بے بسی دیکھی تو ہم نے پھر اس میں ریسکیو کی ٹیمیں بنائی اور ڈیزاسٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں بھی اپنی ہم نے بنانی شروع کی, ان کی ٹریننگ شروع کی. پھر ہم جب آگ کی انسیڈنٹس پہ پہنچتے تھے تو وہ کہتے تھے ایمبولینس تو 7 منٹ میں پہنچ گئی. اور چونکہ ہم ایک واحد گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے تو لوگ لٹرلی ہماری ایمبولینس پہ پتھر مارنے کو تیار تھے کہ جی آپ لے کر آئیں. ہم نے کہا جی ہم وہ آ رہی ہے. تو وہ ایک مجبوری جو انہوں نے کہا پی این ڈی نے کہ جی اس کو پروجیکٹ کو ریویو کریں. تو پہلے تو میں نے کہا جی کہ آئی تھنک یہ کام نہیں کرنا, چلا گیا. پھر نے سوچا کہ 60 سال میں تو یہ امپروومنٹ ہو نہیں سکی اور شاید پتہ نہیں آگے بھی ہوگی یا نہیں. تو وی ایکسیپٹڈ چیلنج. ہم نے اس کو بھی لاہور سے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ شروع کیا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے بیسیکلی کہ آج ریسکیو 1122 ایمرجنسی ایمبولینس سروسز, ریسکیو سروسز, فائر سروسز, واٹر ریسکیو سروسز اور اس کے ساتھ ساتھ اب کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کو بھی ٹرین کر رہی ہے تاکہ جب شہری یہ کال کرے تو ہم اس کی ٹوٹلی ساری مصیبتوں کو ہم لے لیں. ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ سوری ہم یہ نہیں ڈیل کرتے اب آپ ادھر چلے جائیں. سو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ایون اگر کرائم کال 10,000 سے زائد ہم کرائم کالز کو لے چکے ہیں جہاں پہ فائرنگ ہوتی بھی ہم نے ایسے ایریاز میں انٹر کیا جہاں پہ گولیاں چل رہی تھیں اور ہم نے لوگوں کو زخمیوں کو نکالا ہے باہر. سو یہ چاہے اب واٹر ریسکیو ایمرجنسیز ہوں, چاہے دھماکے ہوں, چاہے آپ کی کوئی حادثہ ہو جائے سڑک کے اوپر, تو ہم نے ہر قسم کی میں کوشش کی ہے ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹیز کہ ہم عوام کو جو ہے یہ احساس تحفظ دے سکیں کہ چاہے دن ہو چاہے رات, چاہے آندھی ہو چاہے طوفان, چاہے زلزلہ ہو چاہے آگ, ہم انشاءاللہ ان کی پوری مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. صحیح. اگر کہیں کوئی کسی ایریا میں کوئی ایمرجنسی کوئی مریض ہے آپ کو کال کرتا ہے, آپ کی ٹیم اس ایریا تک پہنچنے میں آپ کا جو آپریشنل ٹائم ہے ایگزیکٹ وہ کتنا ہے لاہور کے علاوہ؟ اس کو جو ہے اب دیکھیے ہم نے اس جون میں پنجاب کے تمام ضلعوں میں سروس شروع کر دی, 35 ضلعوں میں. ایک ہمارا نیا ضلع